ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برقع خان، مصنف اسلم راہی، قسط نمبر 21۔ خریم بن مکروم اور بالا خان دونوں اس جگہ آئے جہاں کوچمان اور گوچلوک خان نے اپنے لشکر کے ساتھ محفوظ جگہ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ وہاں سے انہیں ساتھ لیا، پھر وہ دریائے ویاتکا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف بڑھے جہاں دریائے ویاتکا دریائے بلایا میں گرتا تھا، وہاں تک بالا خان ان کے ساتھ آیا۔ پھر وہ بائیں جانب مڑتے ہوئے اوفا کی طرف چلا گیا، جبکہ خریم بن مکروم اپنے لشکر کو لے کر بائیں جانب مڑا، دریائے وولگا کے کنارے آیا۔ پھر وہ بڑی تیزی سے جنوب کی طرف سفر کر رہا تھا۔ ایک روز شام کے قریب خریم بن مکروم اپنے لشکر کو لے کر سرائے باتوں میں داخل ہوا۔ اس کی آمد کی خبر برقع خان کو ہو چکی تھی، لہٰذا برقع خان نے بڑے شاندار انداز میں اپنے منگول سرداروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ برقع خان نے خریم بن مکروم کے ساتھ مال غنیمت کے انبار دیکھے تو وہ دنگ رہ گیا۔ کافی دیر تک وہ دونوں بھائیوں سے بغل گیر ہو کر انہیں مبارکباد دیتا رہا۔ پھر وہ کوچمان، گوچلوک، تورائی خان، کشلی خان سے بھی اسی انداز میں ملا۔ جب وہ فارغ ہوا تب اس نے لشکریوں کو مستقر کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر خریم بن مکروم برقع خان کے قریب آیا، بڑے پیارے انداز میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر کہنے لگا: برقع، میرے عزیز بھائی، ان دنوں میرا بھائی عمیر بن نصر کہاں ہے؟ جواب میں برقع خان نے عمیر بن نصر کے بختائی سے شادی کرنے، اس کے بعد گرجستان جانے اور اس کی غیر موجودگی میں بختائی کے مارے جانے اور تھمر سے شادی کرنے کے بعد نکسار کو بھی اپنی زندگی کا ساتھی بنانے اور پھر سرتاق سے انتقام لینے کے لیے مشرق کی طرف روانہ ہونے کے سارے حالات تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے۔ یہ ساری تفصیل سننے کے بعد خریم بن مکروم فکر مند ہوا۔ اس کے پیچھے کھڑے قریش بن مکروم، گچلوک، بشار اور تائسی سب پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس موقع پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے خریم کہنے لگا: عمیر کو اس طرح اکیلا اپنی دونوں بیویوں کو لے کر سرتاق کی راہ روکنے کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا۔ سرتاق کے ساتھ قبرصی تیغزن بھی تھے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے برقع بول پڑا: میں نے اسے بہت کہا کہ کچھ مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن وہ کہنے لگا کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے مجھے ٹال دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں سرائے گوبی کی طرف سے آنے والی شاہراہ کے کنارے کسی سرائے میں قیام کروں گا اور شاہراہ پر نظر رکھوں گا۔ جو ہی سرتاق کے آنے کی اطلاع ہوئی میں اس سے خوب نپٹوں گا۔ خریم بن مکروم کچھ فکر مند ہو گیا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی قریش بول اٹھا: کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں چند مسلح جوانوں کو لے کر اس کے پیچھے جاؤں، اس معاملے میں اس کی مدد کروں؟ اس پر خریم نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا: تم آج کی شب یہاں آرام کرو، اگلے روز چند مسلح جوانوں کو لے کر تم عمیر کی مدد کے لیے مشرق کی طرف کوچ کر جانا۔ اس موقع پر تائسی فوراً بول پڑی: بھائی، کیا ایسا ممکن ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں؟ جو تفصیل مجھے بتائی گئی ہے اس کے مطابق عمیر کی دونوں بیویاں تھمر اور نکسار اس کے ساتھ ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ جاتی ہوں تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں۔ اس پر خریم مسکرا دیا، کہنے لگا: ہاں، تم بھی کل قریش کے ساتھ چلی جانا۔ جب تک تم سب نہیں لوٹتے میں اور بشار بڑی بے چینی سے تم لوگوں کا انتظار کریں گے۔ خریم بن مکروم کچھ کہنا چاہتا تھا کہ برقع نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر کہنے لگا: چلو آرام کرو، یورت میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور اکٹھے کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سب برقع کے ساتھ ہو لیے۔ آسمان پر اوہام کے زرنگار اور جنگل کی کالی راتوں کی طرح گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد برف باری شروع ہو گئی۔ زمین کا سینہ بڑی تیزی سے سفید ہونا شروع ہو چکا تھا، ہر طرف خاموشی اور ہو کا عالم تھا۔ ایسے میں عمیر بن نصر، تھمر اور نکسار تینوں اپنے گھوڑوں کو اس شاہراہ پر سرپٹ دوڑا رہے تھے جو دریائے یورال کو پار کر کے بحیرہ آرال کے شمال اور جھیل بالکش کے جنوب میں ہوتی ہوئی تھان شیان کے دروں سے گزر کر کوہستانی التائی اور وہاں سے سیدھی آگے سرائے گوبی سے ہوتی ہوئی کوہستان فنجان کی طرف چلی گئی تھی۔ برف باری اب تک زوروں پر تھی، یہاں تک کہ عمیر بن نصر، تھمر اور نکسار تھان شیان کے درے میں پہنچ گئے جہاں سے منگولوں کے مسکن سے آنے والی شاہراہ گزرتی تھی۔ یہ ایسی جگہ
تھی جہاں شاہراہ کے کنارے اگر کوئی بیٹھ جائے تو گزرنے والے کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا اور اسے اپنے تیروں کا ہدف بنایا جا سکتا تھا۔ اس جگہ عمیر نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھمر اور نقصار بھی اپنے گھوڑے کو روک چکی تھی۔ پھر عمیر بن نصر کوہستانی سلسلے کے اوپر چڑھ کر گھوڑے پر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس موقع پر نقصار عمیر بن نصر کے قریب آئی اور پوچھنے لگی، کیا آپ کو کسی چیز کی تلاش ہے؟ اس پر نقصار کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے عمیر مسکرایا اور کہنے لگا، میرا ارادہ ہے کہ ہم سب سرتاق کے لیے یہیں گھاٹ میں بیٹھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں قریب ہی کوئی کھو مل جائے جس سے ہم تینوں میاں بیوی آرام سے بیٹھ کر چند یوم تک اپنے دشمنوں کا انتظار کر سکیں۔ ہمارے پاس وافر مقدار میں کھانے کی اشیاء اور آرام کرنے کے لیے گھوڑوں کے ساتھ بستر بھی بندے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کئی ہفتے بھی یہاں لگاتار قیام کر کے سرتاق اور اس کے ساتھیوں کا انتظار کریں تو ایسا ہم کر سکتے ہیں۔ عمیر بن نصر کا جواب سن کر نقصار اور تھمر دونوں مطمئن ہو گئیں۔ تینوں مل کر کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد تھان شیان کے درے کے بالکل کنارے وہ ایک کافی بڑی اور مناسب کھو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کھو اس قدر وسیع تھی کہ وہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ اس میں سما سکتے تھے اور بوقت ضرورت غار کا منہ بند کر سکتے تھے، اس لیے کہ قریب ہی بڑے بڑے پتھر بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس کھو کو دیکھتے ہوئے عمیر بن نصر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ گھوڑے سے اتر کر وہ گھوڑے کی باگیں تھامے اس کھو میں داخل ہوئے۔ برف باری پہلے کی نسبت تیز ہو چکی تھی۔ تھمر اور نقصار اپنے گھوڑوں کو لیے اس کے پیچھے پیچھے غار میں داخل ہوئی تھی۔ فکر کی بات نہ تھی، پھر بھی اس کے اندر چکر لگایا، اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے جائزہ لیا کہ اس کے اندر کوئی سوراخ تو نہیں تھا اور یہ کہ غار کا اندرونی حصہ سخت چٹانوں پر مشتمل تھا۔ یہ صورتحال عمیر بن نصر کے لیے کافی حد تک اطمینان بخش تھی۔ پھر وہ تھمر اور نقصار دونوں کے پاس آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں بہنیں گھوڑوں کی زین سے سامان اتار کر یہیں بیٹھو، میں غار کے باہر کوہستانی سلسلے کے اوپر جاتا ہوں، لکڑیاں اور گھاس کاٹ کر لاتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں غار کے اندر گھاس اور لکڑیوں کا ڈھیر لگا لینا چاہیے، جانے یہ برف باری کب تک جاری رہے اور سرتاق کے انتظار میں اس غار کے اندر ہمیں کب تک انتظار کرنا پڑے۔ عمیر بن نصر کے ان الفاظ کے جواب میں تھمر فوراً بولی اور کہنے لگی، گھوڑے یہیں غار کے اندر ہی چھوڑ دیتے ہیں، میں آپ کو تنہا اور اکیلے نہیں جانے دوں گی، میں اور نقصار دونوں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہیں۔ تینوں مل کر لکڑیاں اور گھاس کاٹتے ہیں اور پھر ان لکڑیوں اور گھاس کو غار کے اندر جمع کر لیں گے۔ نقصار نے بھی فوراً تھمر کی تائید کی۔ تھمر کا یہ جواب سن کر عمیر بن نصر کے چہرے پر خوشی کی لہریں بکھر گئیں۔ اگر تم دونوں کی یہ مرضی ہے تو پھر آؤ جلدی کریں، اس لیے کہ لکڑیاں تلاش کرتے ہمیں کافی وقت لگے گا۔ گو برف باری میں لکڑیاں بھیگ چکی ہوں گی لیکن ہم چھوٹی چھوٹی خشک لکڑیاں تلاش کر لیں گے۔ جب ان سے ہم آگ روشن کرنے میں کامیاب ہو گئے تو برف باری کے باعث بڑی لکڑیاں بھیگی ہونے کے باوجود خشک ہو کر جل اٹھیں گی۔ اس کے ساتھ ہی تینوں غار سے باہر نکلے۔ اپنے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا کلہاڑا عمیر بن نصر نے لے لیا تھا، جبکہ تھمر اور نقصار نے اپنی تلواریں اور خنجر سنبھال لیے تھے۔ غار کے قریب ہی انہوں نے دیکھا کافی بڑے بھورے رنگ کی گھاس تھی جو برف کے ساتھ سفید ہو چکی تھی، اور گھاس کے اندر ہی اندر ٹنڈ منڈ درختوں کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ بھی تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ خوش ہو گئے۔ پھر عمیر بن نصر نے اپنے کلہاڑے کو حرکت میں لایا۔ وہ تیزی سے چھوٹے بڑے درخت کاٹ کر ان کے ٹکڑے کرتے ہوئے لکڑیوں کے ڈھیر لگانے لگا۔ دوسری طرف تھمر اور نقصار بھی حرکت میں آئیں۔ انہوں نے اپنی تلواروں اور خنجروں سے بھوری گھاس کاٹ کاٹ کر اس کے ڈھیر لگانے شروع کر دیے، اس لیے کہ وہ گھاس نہ صرف ان کے لیے آگ جلانے کے کام آ سکتی تھی بلکہ ان تینوں کے گھوڑوں کی خوراک بھی بن سکتی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس کام میں بڑی جافشانی کے ساتھ جتے رہے۔ پھر تینوں نے اندازہ لگایا کہ وہ اس قدر گھاس اور لکڑیاں کاٹ چکے ہیں کہ کئی دن تک ان کے کام آ سکتی ہیں، تو انہوں نے کاٹی ہوئی لکڑیاں اور گھاس اٹھا اٹھا کر غار کے اندر منتقل کرنا شروع کر دی۔ جب ساری لکڑیاں اور گھاس غار کے اندر لے گئے تب تینوں نے مل کر گھوڑوں کی زینوں سے سامان اتار دیا۔ نقصار اور تھمر نے جلدی جلدی گھوڑوں کی زینوں سے 2 بڑے بڑے کمبل کھول کر غار کے اندر بچھائے اور ان کے اوپر انہوں نے بستر لگا دیے۔ پھر گھوڑوں کی زینوں سے ضرورت کا سامان، کھانے کی پینے کی اشیاء اور پانی کی چھاگلیں اتار لی گئیں۔ اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھوں سے سینے اور منہ سے دھانے نکالنے کے بعد گھوڑوں کو غار کے اندر ایک کونے میں باندھ کر ان کے آگے خشک گھاس ڈال دی گئی۔
گھوڑے بھوکے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ خشک گھاس چبانے لگے۔ نکسار اور تھمر دونوں کو کھانے پینے کی اشیاء غار کے ایک طرف جمانے لگیں، جبکہ امیہ بن نصر نے بستروں کے قریب ہی تھوڑی سی گھاس جمع کی اور اسے پہلے آگ دکھائی، اور جب گھاس خوب آگ پکڑ گئی تو اس نے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی خشک لکڑیاں اور بڑی لکڑیوں کی چھال ڈالنی شروع کر دی، جس نے تیزی سے آگ پکڑنی شروع کر دی۔ جب کچھ آگ جمع ہوئی تو اس نے اس کے اوپر بڑی لکڑیاں رکھ دیں، وہ بھی خشک ہو کر آگ پکڑ گئی تھی۔ اس طرح غار کے اندر الاؤ گرم ہو گیا تھا۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی اور تینوں اپنے بستروں میں بیٹھ گئے تو امیہ بن نصر امیہ بن نصر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ جس غار میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، کیا اس کا منہ اسی طرح کھلا رکھنا چاہیے؟ ایسا نہ ہو کہ منہ کھلا رکھنے سے کوئی جنگلی جانور یا درندہ کوہستانی سلسلوں میں ادھر آن گھسے، یا لٹیروں کا کوئی گروہ ہی برف باری میں ادھر کا رخ کر بیٹھے اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ تھمر کے ان الفاظ پر امیہ بن نصر نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، جو کچھ تم نے کہا ہے مجھے اس کا اندازہ ہے۔ تم فکر نہ کرو کہ تم دونوں کی سلامتی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ غار کا منہ ہم بڑے بڑے پتھروں سے ضرورت کے وقت بند کر دیں گے، ہم تھوڑا سا حصہ کھلا رکھیں گے اور باری باری وہاں بیٹھ کر پہرا دیا کریں گے، اور یہ پہرا دن کے اس وقت تک رہے گا کہ جب کوئی درے سے گزرے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کون گزرا ہے۔ تھمر نے سنا اور کہنے لگی، اور اگر ہمارے دشمن رات کے وقت گزر گئے تب؟ جواب میں امیہ بن نصر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بات کچھ یوں ہے کہ یہ ایسے ویران راستے میں ہیں کہ یہاں رات کے وقت کوئی سفر نہیں کرتا۔ رات لوگ کسی نہ کسی سرائے یا بستی میں بسر کر لیتے ہیں، دن کے وقت یہاں سے گزرتے ہیں، لہذا ہمیں خبر ہو جائے گی کہ سرتاج اور اس کے دونوں محافظ کب اور کس وقت یہاں سے گزرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد امیہ بن نصر رکا، پھر اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، پہلے تینوں مل کر کھانا کھاتے ہیں، میرے خیال میں اب شام ہو رہی ہے، اس کے بعد آگ کے پاس بیٹھ کر آرام کریں گے۔ میرے خیال میں پہلے غار کا منہ بڑے بڑے پتھروں سے بند کرنا ہوگا۔ اس پر نکسار کہنے لگی، یہ کام میں اور تھمر آپ کو اکیلے تو نہیں کرنے دیں گی، میں اور تھمر بھی اس کام میں آپ کا ساتھ دیں گی۔ پہلے غار کا منہ جس قدر ہم بند کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اس کے بعد اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ نکسار کی یہ بات تھمر اور امیہ دونوں کو پسند آئی۔ سب اپنی جگہوں پر سے اٹھ کھڑے ہوئے، تینوں نے مل کر بڑے بڑے پتھروں سے غار کا منہ بند کرنا شروع کر دیا، تاہم غار کے اوپری حصہ سے تھوڑا سا سوراخ رہنے دیا۔ اس کے بعد وہ تینوں اندر آ کر بیٹھ گئے اور پرسکون ماحول میں کھانا کھانے لگے۔ اس طرح سرائے گوبی کی طرف سے آنے والی شاہراہ کے کنارے انہیں ایک معقول جگہ مل گئی۔ لگاتار کئی روز تک تینوں نے کوہستان تھان شیان کے اس غار میں قیام کیا۔ باری باری وہ دن کے وقت غار کے منہ پر بیٹھ کر پہرا دیتے اور سرائے گوبی کی طرف سے آنے والی شاہراہ پر کڑی نگاہ رکھتے تھے، تاہم رات کے وقت وہ غار میں آگ کا الاؤ روشن کر کے سو رہے تھے۔ اس طرح چند دن بعد ایک دن جب امیہ بن نصر غار کے دہانے کے پاس سرائے گوبی کی طرف سے آنے والی اس شاہراہ پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا، ایک دم وہ چونک کر کھڑا ہوا، پھر وہ پتھر جن سے اس نے غار کا دہانہ بند کر رکھا تھا انہیں دھکا دے کر اس نے ایک دم گرا دیا۔ پھر وہ بلند آواز میں تھمر اور نکسار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں بہنیں فوراً تیار ہو جاؤ، میں مشرق کی سمت سے شاہراہ پر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن رہا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ سرتاق اور اس کے قبرصی محافظوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں درے کے بالکل کنارے جاتا ہوں، تم دونوں بہنیں اتنی دیر تک تینوں گھوڑوں کو تیار کر کے درے کے دہانے کی چٹانوں کی اوٹ میں آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی امیہ بن نصر نے اپنی پیٹھ پر تیروں کا تکش درست کیا، کندھے پر لٹکتی ہوئی کمان کا جائزہ لیا، پھر وہ اپنے سر پر آہنی خود درست کرتا ہوا غار سے بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکسار اور تھمر بھی تینوں گھوڑوں کی باگیں پکڑے وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنا سارا سامان اور بستر لپیٹ کر اپنے گھوڑوں کی زینوں سے باندھ دیا۔ عین اسی وقت انہوں نے ذرا فاصلے پر مشرق میں کوہستانی سلسلے کے درے کے اندر 3 سوار ہیولوں کی طرح نمودار ہوتے دیکھے۔ انہیں دیکھتے ہی امیہ بن نصر چلا اٹھا، دیکھو تم دونوں تینوں گھوڑوں کو لے کر میرے قریب بلند چٹان کی اوٹ میں ہو جاؤ اور گھوڑوں کو پتھروں سے باندھ دو، پھر دونوں میرے پاس آ جاؤ۔
آج اس درے میں سرتاق اور اس کے دونوں محافظ ساتھیوں کا تماشا قابل دید ہوگا۔ عمیر بن نصر کے کہنے پر تھمر اور نکسار دونوں حرکت میں آئیں۔ گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے وہ چٹانوں کی اوٹ میں جا کر پتھروں سے باندھ آئیں، پھر لوٹیں اور دونوں عمیر بن نصر کے دائیں بائیں پہلو میں وہ گھات کر میں بیٹھ گئیں۔ دوسری جانب مشرق کی طرف سے آنے والے تینوں سوار جب نزدیک آئے تو عمیر بن نصر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ تھمر اور نکسار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آنے والے یہ تینوں سوار سرتاق اور اس کے قبرصی محافظ ہیں، میں تینوں کو پہچان چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عمیر بن نصر نے کندھے سے کمان اتاری اور پیٹھ پر لٹکتے ہوئے ترکش سے اس نے چند تیر نکال کر اپنے پہلو میں رکھ لیے۔ جو ہی وہ عمیر بن نصر کے تیروں کی زد میں آئے، عمیر بن نصر نے ایک تیر اپنے منہ میں پکڑا اور دوسرا اسے چلے پر چڑھا دیا، پھر اسے سانس روک کر طاق کا تیر مارا۔ تیر ایک قبرصی کا سینہ چیرتا ہوا نکل گیا اور وہ قبرصی چیخ مارتا ہوا زمین پر گر گیا۔ سرتاق اور دوسرا قبرصی اس اچانک حملے پر بھی فکرمند اور حیران ہی تھے کہ کسی رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتے تھے کہ اتنی دیر میں ایک اور تبدیلی رونما ہوئی، وہ یہ کہ عمیر بن نصر کی طرف سے دوسرا تیر چلا اور دوسرے قبرصی کا سینہ چیرتے ہوئے نکل گیا۔ اس طرح دونوں قبرصی تیغ زن اپنے گھوڑوں سے گر کر دم توڑ گئے۔ یہ صورتحال سرتاق کے لیے انتہائی درجے کی خوفناک اور پریشان کر دینے والی تھی۔ اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کر وہ نیچے اترا اور قریب ہی ایک چٹان میں ہو کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔ ادھر زمین پر لیٹا ہوا عمیر بن نصر حرکت میں آیا، سانپ کی طرح رینگتا ہوا بڑی تیزی سے وہ اس چٹان کی طرف بڑھا جس کی طرف سرتاق گیا تھا۔ سرتاق سے تھوڑا قریب جا کر عمیر بن نصر نے کھولتے ہوئے لہجے میں مخاطب کیا، باتو کے بیٹے سرتاق، میں تیرے دونوں قبرصی محافظوں کا خاتمہ کر چکا ہوں، اب میں بالکل تیرے قریب نزدیک ہوں، تو میرے تیروں کی زد میں ہے، تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہو جا تاکہ میں تیرے ساتھ اب معاملہ طے کر سکوں۔ یہ بھی سن لے کہ میں عمیر بن نصر ہوں، وہی عمیر بن نصر جس سے تیرے باتوں نے تیری بہن بختائی کو بیاہا تھا، اور یہ بھی اپنے دل پر لکھ رکھ کہ تو بختائی کا قاتل ہے۔ عمیر بن نصر کے ان الفاظ پر سرتاق اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ عمیر بھی اوٹ سے نکل آیا اور اپنی تلوار اور ڈھال اپنے دائیں بائیں ہاتھ میں لیے سرتاق کی طرف بڑھا۔ قریب جا کر عمیر بن نصر نے اسے مخاطب کیا، اب جب کہ ان ویرانوں اور دیولاخوں میں تیرے دونوں قبرصی محافظوں کا میں خاتمہ کر چکا ہوں، تیری بہتری اسی میں ہے کہ میرے ساتھ ان ویرانوں میں مت ٹکراؤ، جو میں کہتا ہوں وہی کرو، چپ چاپ میرے ساتھ ہو لو، میں تمہیں تمہارے خاقان برکائے خان کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس پر چھاتی تانتے ہوئے سرتاق کھولتے لہجے میں بول اٹھا، یہ تیری غلط فہمی ہے، تیرا فریب نظر ہے کہ میں تیرے ساتھ برکائے کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے جانا ہی ہے تو وہاں اکیلا ہی جاؤں گا اور اس کے سامنے اپنے خاقان منگو کا وہ حکم نامہ پیش کروں گا جس کے تحت منگو نے مجھے مغربی منگولوں کا خاقان مقرر کر دیا ہے، اور میں ایسا ان دیولاخوں کے اندر تیرا خاتمہ کرنے کی بات کروں گا۔ سرتاق رکا اور اس کے بعد پہلے سے بھی زیادہ ہولناک انداز میں کہہ رہا تھا، تو نے میرے دونوں قبرصی محافظوں کا خاتمہ کر کے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔ سرتاق کے ان الفاظ پر عمیر بن نصر نے انتہائی برہمی اور غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، سرتاق، میں بختائی نہیں ہوں جسے تو نے رات کی تاریکی میں بارش کے اندر اپنے ساتھیوں کے ذریعے قتل کرا دیا تھا، مت بھول کہ تو بختائی کا قاتل ہے، بختائی کے شوہر کی حیثیت سے میں تم سے ہر صورت انتقام لوں گا۔ جواب میں سرتاق پرجوش انداز میں اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون ان دیولاخوں میں انتقام لیتا ہے۔ اس کے ان الفاظ سے عمیر بن نصر زیادہ غضبناک ہو گیا، کہنے لگا، سن سرتاق، میں 3 تک گنتی گنوں گا، اس دوران اگر تم نے میرے ساتھ برکائے خان کے پاس جانے پر آمادگی ظاہر کر دی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ برکائے تیرے جرائم سے واقف ہے اور تیرے ان جرائم کا فیصلہ بھی وہی کرے گا، بصورت دیگر میں تم پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی سرتاق کے جواب کا انتظار کیے بغیر عمیر بن نصر نے جب گنتی گننا شروع کی تو سرتاق کہنے لگا، تمہارے اس طرح گنتی گننے سے کیا فائدہ، تمہیں یہاں سے برکائے کے پاس جانا نصیب ہی نہ ہوگا۔ عمیر بن نصر غضبناک ہو کر دہاڑا، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون واپس جاتا ہے، میں یا تم۔ پھر عمیر بن نصر نے گنتی گننا شروع کی۔ 3 تک گننے جانے کے بعد جب سرتاق اس کے ساتھ جانے پر آمادہ نہ ہوا تو عمیر بن نصر بکھرے ہوئے تیندوے کی طرح آگے بڑھا اور سرتاق پر اس نے حملہ کر دیا۔
جواب میں سرتاق بھی حملہ آور ہو چکا تھا۔ یوں دونوں درے کے اندر ایک دوسرے پر غالب رہنے کی تگ و دو کرنے لگے۔ جس وقت وہ دونوں ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے، عین اسی لمحے بتدریجی بلندی کے اوپر سے تھمر اور نکسار بھاگتی ہوئی نمودار ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں اپنی تلواریں اور ڈھالیں تھیں۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سرتاق پریشان اور فکر مند ہو گیا۔ اس موقع پر عمیر بن نصر نے مسکراتے ہوئے سرتاق کو مخاطب کیا، کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں ان دونوں کے آنے سے تو فکر مند اور پریشان ہو گیا ہے۔ یاد رکھ، یہ دونوں آنے والی میری بیویاں ہیں۔ ایک گرجستان کی شہزادی تھمر ہے جسے تو نے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اب یہ میری بیوی ہے، اور دوسری باتوں کے ہاتھوں مرنے والے روسی حکمران میخائیل کی بیوہ نکسار ہے۔ اسی کے ذریعے تم نے سازش کر کے برکائے خان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ نکسار میری بیوی ہے اور میری بہترین ساتھی ہے۔ تو فکر مند نہ ہو، یہ میری طرف سے حملہ آور نہیں ہوں گے۔ یہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی رہیں گی اور میرے سامنے تیری بے بسی کا تماشا دیکھیں گی۔ اس کے ساتھ ہی عمیر بن نصر نے تھمر اور نکسار کو ایک طرف ہٹ کر کھڑا رہنے کے لیے کہا، جبکہ خود بڑی تیزی اور تسلسل کے ساتھ وہ بار بار اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتا ہوا سرتاق پر بڑھ بڑھ کر حملہ اور خطرناک حملے کرنے لگا۔ ان حملوں کی پیچ و تاب نہ لاتے ہوئے اب الٹے پاؤں سرتاق نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آخر سرتاق کو پیچھے دوڑاتے ہوئے عمیر بن نصر نے اپنی ڈھال اس کے شانے پر دے ماری۔ اس کی یہ ڈھال ایسی زور سے پڑی کہ سرتاق اپنا توازن کھو بیٹھا اور اس کے پیچھے ایک پتھر پر گر گیا۔ اسی لمحے عمیر بن نصر نے اپنی تلوار کی نوک اس کی شہرک پر رکھ دی، پھر تلوار پر دباؤ ڈالتے ہوئے اس نے سرتاق سے اس کی تلوار اور ڈھال چھین کر پھینک دی۔ اس کے بعد تحکمانہ انداز میں اس نے سرتاق کو اٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے جواب میں سرتاق فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ عمیر بن نصر اسے مخاطب کیا، میں نے پہلے ہی تجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ تیغ زنی کا مقابلہ نہ کرنا، یہ تیرے بس کی بات نہیں۔ تو جانتا ہے بختائی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے قبرصی تیغ زنوں کو لمحوں کے اندر مات کر دیا تھا، جس کے ساتھ کوئی بھی منگول مقابلہ کرنے کو تیار نہ تھا۔ پھر تیری میرے سامنے کیا حیثیت تھی سرتاق؟ قبل اس کے کہ میں تلوار بلند کر کے تیری گردن کاٹوں، بتا کیا بختائی کا قتل واقعی تیرے ایما پر کیا گیا تھا؟ ذرا محتاط رہ کر میری بات کا جواب دینا۔ اگر تو نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں تجھے اس درے کے اندر زمین پر لٹا دوں گا اور تیرا ایک عضو آہستہ آہستہ علیحدہ کرتے ہوئے تمہیں انتہائی کرب اور ذلت کی موت ماروں گا۔ اب میں صرف 3 تک گنوں گا، اور اگر تو نے سچ اور صحیح جواب نہ دیا تو پھر میں تیرے بدن کی شکست اور ریخت کا کام شروع کر دوں گا۔ عمیر کی گنتی شروع کرنے سے قبل ہی سرتاق انتہائی بے بسی میں تقریباً چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن نصر، میرے اعضاء مت کاٹنا، میں سچ کہتا ہوں بختائی کو واقعی میں نے قتل کرایا تھا، اور نکسار کے ساتھ سازش کا کھیل اور برکائے خان کے قتل کا ارادہ بھی میں نے ہی کیا تھا۔ اس پر عمیر بن نصر نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، اس کام میں منگول سردار اغون خان بھی تمہارے ساتھ شامل تھا؟ سرتاق نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ عمیر پھر اسے مخاطب کیا، دوسرے منگولوں کے نام کہو جو اس کام میں تمہارے شریک تھے۔ اس پر سرتاق نے جب دوسرے منگولوں کے نام بھی بتا دیے تب عمیر بن نصر نے تلوار بلند کی، پھر زور سے گرائی اور سرتاق کی اس نے گردن کاٹ کے رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے اپنی تلوار صاف کر کے نیام میں کی، تھمر اور نکسار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری دونوں رفیقوں، میری ساتھیوں، جس کام کے لیے ہم مشرق کی طرف ان سرزمینوں کی طرف آئے تھے اس کام کی تکمیل کر چکے۔ آؤ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوں اور وقت ضائع کیے بغیر سرائے باتو کا رخ کریں۔ عمیر بن نصر کے ان الفاظ کے جواب میں بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تھمر اور نکسار دونوں حرکت میں آئیں۔ وہ کوہستانی سلسلے کے اوپر گئیں اور تینوں گھوڑوں کو لے آئیں۔ پھر تینوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تھوڑی دیر بعد وہ اس شاہراہ پر اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے جو تھان شان کے درے سے گزرتی ہوئی جھیل ہائش کے اور بحیرہ اورال کے پاس سے ہوتی ہوئی دریائے یورال کے اس پار سرائے باتو کی طرف جاتی تھی۔ سرائے باتو کی طرف جاتے ہوئے ایک جگہ اچانک عمیر بن نصر نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک دیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھمر اور نکسار نے بھی گھوڑوں کی باگیں کھینچتے ہوئے انہیں روک دیا۔ تینوں شاہراہ پر اپنے سامنے دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئے، اس لیے کہ شاہراہ پر کچھ لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ کچھ دیر تک تینوں تعصب کا اظہار کرتے رہے، پھر کچھ سوچتے ہوئے عمیر بن نصر نیچے اترا، اس لیے کہ ان میں سے ایک آدمی زندہ تھا اور وہ اپنا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ عمیر بن نصر گھوڑے سے اترا، بھاگ کر اس کے قریب گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھمر اور نکسار بھی گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف بڑھی۔ جب وہ ہاتھ ہلانے والے کے قریب گیا تو اسے مخاطب کیا، خدا جھوٹ نہ بلوائے تو مجھے منگول لگتا ہے، بتا کیا معاملہ ہے؟
اس پر وہ شخص رک رک کر بولا اور کہنے لگا، تو مجھے نہیں پہچانتا، لیکن میں تجھے پہچان چکا ہوں، تو خریم بن مکروم کا بھائی عمیر بن نصر ہے۔ دیکھ، ہم پر بوری کے بھائی بائدان اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا، ہمیں مار کر وہ بائیں جانب کے کوہستانی سلسلے کی طرف چلے گئے تھے۔ مرنے والوں میں تمہارا چھوٹا بھائی قریظ بن مکروم اور اس کی بیوی تائسی بھی شامل ہیں۔ اسے ہم منگولوں کے ساتھ تمہارے بھائی خریم بن مکروم نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ اس انکشاف پر عمیر بن نصر کی آنکھوں میں قہر مانیت کی خلیج کو پاٹتے غیظ و غضب کی لہر پیدا ہو گئی۔ اس کا چہرہ ایسے تاثرات دینے لگا جیسے ان کی خون کی تمازت میں دکھ کی دیمک، شریانوں میں خون کی کھولن اور رگ رگ میں برق دوڑ اٹھی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر انتہائی غضبناکی کی حالت میں کہنے لگا، میرے بھائی اور اس کی بیوی کو جس نے بھی قتل کیا ہے، میرے خداوند نے چاہا تو ہم اس کے ہر موئتن جھکے ریگستانوں کی کیفیت بے کل نفس اور مرگ و بدوش ساتیں اور ان کی آنکھوں کی بصارت میں خون بھرے اندھیروں کے اوہام بھر کے رہیں گے۔ پھر عمیر بن نصر بڑی تیزی سے اٹھا۔ مرا ہوا قریظ اوندھے منہ پڑا تھا، اس کی لاش کو سیدھا کیا، اس کے چہرے اس کی پیشانی کے کئی بوسے لیے، اسے اپنے ساتھ لپیٹا، چھاتی سے لگایا۔ اس لمحہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے تھمر اور نکسار رو دی تھی۔ پھر دونوں نے کچھ سوچا، قریب پڑی تائسی کی لاش کو انہوں نے سیدھا کیا، اس کا لباس درست کیا۔ اس موقع پر ایک عجیب سی نگاہ عمیر بن نصر نے تائسی پر ڈالی، پھر کھل کر رو دیا۔ قریب بیٹھی تھمر اور نکسار بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اچانک عمیر بن نصر سنبھلا، اس منگول کی طرف گیا جو ابھی زندہ تھا۔ جب اس نے اس کا جائزہ لیا تو وہ بھی مر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سوچا، پھر دائیں جانب مرنے والے منگولوں کو ایک گڑھے میں ڈال کر تھمر اور نکسار کی مدد سے ان پر مٹی ڈال دی گئی۔ تھمر نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے عمیر بن نصر کو مخاطب کیا، ہم تینوں کو یہاں زیادہ دیر قیام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک منگول زندہ تھا، اس نے ہمیں بائیدار کی نشاندہی کر دی ہے۔ بائیدار اور اس کے ساتھی یہاں قریب ہی ہوں گے، وہ ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ قریظ اور تائسی کی لاش کو لے کر ہمیں فی الفور یہاں سے کوچ کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو سرائے باتو کی طرف دوڑا دینا چاہیے۔ اب ہم سرائے باتو سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ عمیر بن نصر نے تھمر کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ قریظ کی لاش کو اٹھا کر اس نے اپنے گھوڑے پر رکھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ اتنی دیر تک تھمر اور نکسار نے مل کر تائسی کی لاش کو بھی گھوڑے پر رکھ لیا۔ پھر وہ دونوں بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئیں اور وہ اپنے گھوڑوں کو سرائے باتو کی طرف دوڑانے لگے۔ تینوں جب سرائے باتو میں داخل ہوئے تو ایک کوہرام سمجھ گیا۔ چاروں طرف قریظ اور تائسی کی موت کی خبر پھیل گئی۔ کرغیز، باشکیری، منگیار بھاگ بھاگ کر جمع ہونے لگے۔ منگولوں نے عمیر بن نصر اور تھمر کے ارد گرد ایک جمگھٹا بنا لیا تھا۔ عین اسی لمحے ایک طرف سے برقائے خریم بن مکروم، کوچمان، گوچلوک، تورائی خان، کشلی خان اور کچھ دیگر سالار نمودار ہوئے۔ عمیر بن نصر نے جو ہی انہیں دیکھا، بھاگ کر وہ پہلے خریم بن مکروم سے بغل گیر ہوا، اس کے شانے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اچانک وہ علیحدہ ہوا اور خریم بن مکروم کی طرف دیکھنے لگا، اس لیے کہ خریم بن مکروم اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو عمیر بن نصر کی پیٹھ پر گرے تھے۔ یہ حالت عمیر بن نصر کے لیے ایک ناقابل برداشت تھی۔ خریم بن مکروم سے لپٹ کر پھٹ پڑا اور رو دیا۔ اس دوران تورائی خان آگے بڑھا، دونوں کو اس سے علیحدہ کیا۔ پھر عمیر بن نصر باری باری سب سے ملا، کوچمان اور گوچلوک سے بھی اس کا تعارف کرایا گیا۔ خریم بن مکروم آگے بڑھا، جو ہی آگے بڑھ کر اسے قریظ کی لاش گھوڑے سے اتارنا چاہی، تڑپ کر عمیر بن نصر بھاگا، خود اس نے لاش کو نیچے اتارا۔ اتنی دیر تک گوچلوک نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی تائسی کی لاش اتار لی تھی۔ خریم نے قریظ کی لاش کو عمیر بن نصر سے لے لیا، زمین پر بیٹھ گیا، اسے اپنے ساتھ لپٹا کر کچھ دیر سے رکھتا رہا، روتا رہا، اور عمیر بن نصر اس کے سامنے بیٹھ کر قریظ کی چھاتی پر سر رکھ کر آنسو بہاتا رہا، اور اس کے قریب ہی تھمر اور نکسار کھڑی تھی۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر خریم بن مکروم اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی دیر تک برقائے کے کہنے پر دونوں کی لاشوں کو چارپائیوں پر ڈال دیا گیا۔ اچانک اپنے قریب ہی کھڑی تھمر پر خریم بن مکروم کی نگاہ پڑی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سسکتی آواز میں کہنے لگا، میری بہن تو کیسی ہے؟ یہ الفاظ تھمر کو کاٹ گئے۔ بیچاری نے خریم کے شانے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ پھر نکسار کی طرف خریم نے دیکھا اور کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو میری بہن نکسار ہے۔
نکسار بیچاری بھی اس کے شانے پر سر رکھ کر پھٹ پڑی۔ پھر جب وہ دونوں علیحدہ ہوئیں تب عمیر بن نصر نے مرنے والے منگول نے جو تفصیل بتائی تھی وہ سب کہہ دی۔ خریم بن مکروم فضاؤں میں گھورتے ہوئے بڑی قہرمانی میں کہہ رہا تھا، بائیدار نے اپنے بھائی بوری کے مجھ سے ہارنے اور پھر یہاں اس کے قتل کی جانے کا انتقام میرے چھوٹے بھائی سے لیا ہے، تو میرے خداوند نے چاہا تو اس کی حالت میں ویران ہتھیلیوں کی بے اثر دعا پتھروں کی طرح غبار اجڑے سکون سے بھی بدتر کروں گا، اس کی سانسوں کی چنگاریوں میں بدلے لوں گا، اس کی زیست کے میدانوں میں سکون سوت و آہنگ چاہت بھری آہٹوں کی گونجنے نہیں دوں گا، اس کے جسم و جان کو سیراب کرتے وقت کے نغموں سے محروم کر دوں گا، اور اس کے تن کی سیراب انگیزی سرور انگیزی کے لیے محبت اور چاہت کا کوئی اشارہ تک نہیں رہنے دوں گا۔ اس موقع پر برکائے خان نے اپنے قریب ہی کھڑے تورائی خان کو قریب بلایا، پھر اسے بڑی رازداری میں مخاطب کر کے کہنے لگا، اپنے چند منگولوں کو مشرق کی طرف بھیجو، بڑی رازداری سے شاہراہ کی جس جگہ قریظ اور تائسی کے علاوہ ہمارے منگولوں کو قتل کیا گیا ہے اس کے بائیں جانب کے کوہستانی سلسلے کا جائزہ لیں، اور جہاں بھی بائیدار اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملے اس کی اطلاع واپس آ کر کریں۔ میں آج ہی اغون سے بھی بات کرتا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ بائیدار کے اندر ہی اندر تعلقات سرتاق اور اغون خان کے ساتھ تھے۔ جہاں تک سرتاق کا تعلق ہے تو وہ عمیر بن نصر کے ہاتھوں کتے کی موت مارا جا چکا ہے، اس کی طرف سے ہمیں خطرہ ٹل گیا ہے، اب ہم نے بائیدار اور اس کے ساتھیوں سے نمٹنا ہے۔ اور یہاں تک کہتے کہتے برکائے خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ عمیر بن نصر اس کے قریب ہو گیا، اس کے کانوں میں تھوڑی دیر خسر پھسر کی، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر برکائے نے پھر بڑی رازداری میں تورائی خان سے کہہ دیا، ابھی مجھے عمیر بن نصر نے بتایا ہے کہ اغون خان کے بہت سے ساتھی یہاں موجود ہیں جو سرتاق کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان سے بھی ہم نے نمٹنا ہے۔ بہرحال تم پہلا کام یہ کرو کہ فی الفور کچھ لوگوں کو بائیدار اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں بھیجو۔ اس پر تورائی خان فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ ابھی تک کسی نے بھی بشار کی طرف دھیان نہیں دیا تھا جو ایک طرف کھڑی بیچاری ہچکیوں اور سسکیوں میں رو رہی تھی، منہ کو ڈھانپتے ہوئے تھی۔ اچانک چونکنے کے انداز میں خریم بن مکروم نے اس کی طرف دیکھا، جب وہ اس کے قریب گیا تو بشار بیچاری آگے بڑھی، پھر خریم بن مکروم سے لپٹ کر وہ دھاڑ کر رونے لگی۔ اس کی چیخیں اور اس کی ہچکیاں سسکیاں سب کے دل کو دہلا کر رکھ رہی تھیں۔ یہ صورت دیکھتے ہوئے عمیر بن نصر بھی پریشان ہو گیا، اپنے قریب کھڑی تھمر اور نکسار کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ میرے بھائی خریم بن مکروم کی بیوی بشار ہے۔ پھر آہستہ آہستہ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عمیر بن نصر آگے بڑھا۔ اتنی دیر تک بشار علیحدہ ہو کر خریم بن مکروم نے عمیر کو مخاطب کیا، عمیر یہ میری بیوی بشار ہے۔ عمیر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اتنی دیر تک تھمر اور نکسار تیزی سے آگے بڑھی اور بشار کو اپنے ساتھ لپٹا کر اس کو تسلی اور دھارس دینے لگی۔ سب کے ساتھ برکائے خان حرکت میں آیا اور سب مل کر قریظ بن مکروم اور تائسی کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنے لگے۔ پورے چاند کی نرم مہکتی رات فطرت کے جمال کے نقوش سبک ساحلوں کی ٹھنڈک کو اپنے دامن میں سمیٹے، ہر گام پر خوابوں کی دھنک کھڑی کرتی، سانسوں کی آہوں گمبھیر خاموشی اور پرہول سکوت میں ذہن پر رینگتی پرچھائیوں کی طرح بھاگی چلی جا رہی تھی۔ سرائے باتوں میں خیموں کا شہر ایسے لگ رہا تھا جیسے نیلے فلک تلے زمرد زمین کے سینے پر جمال سحر میں ڈوبے کپڑوں کا شاہکار نقوش کھینچ دیے گئے ہوں۔ ایسے میں اپنے محل نما خیمے کے اندر برکائے سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے دائیں بائیں خریم بن مکروم، عمیر بن نصر، کوچمان، گوچلوک، تورائی خان، کشلی خان اور کچھ دوسرے سالار بیٹھے تھے کہ اسی لمحے دو مسلح جوان باتو خان کے دستے راست اغون خان کو پکڑ کر وہاں لائے۔ آنے والے ان دونوں مسلح جوانوں نے برکائے کے کہنے پر اغون خان کو برکائے کے سامنے ایک نشست پر بٹھا دیا، پھر وہ دونوں مسلح جوان باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں گہری خاموشی رہی، پھر اغون خان کو مخاطب کرتے ہوئے ہلکی ہلکی برہمی ملے لہجے میں برکائے خان نے کہنا شروع کیا، اغون خان، اب تک میں نے تمہیں تمہارے خیمے میں صرف اس لیے اپنے شکوک و شبہات کی بنا پر نظر بند کیا ہوا تھا، مجھے شک تھا کہ تم سرتاق کے ساتھ ملے ہوئے ہو، لیکن اب اپنے دل کے آئینے پر لکھ رکھو کہ سرتاق مارا جا چکا ہے۔
اس سے سارے بھید کھول دیے ہیں، دیکھو جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس نے صاف بتا دیا ہے کہ میرے خلاف سازش میں تم پیش تھے۔ اس سازش میں تم لوگوں نے عمیر بن نصر کی موجودہ بیوی نکسار کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے ایسا کیا نہیں۔ اس نے سارے حالات عمیر بن نصر سے کہہ دیے، لیکن سرتاق کے اگلنے کے بعد تمہارے باغی رویے بالکل عیاں ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی برکائے خان اپنا ہاتھ اپنی پشت کی طرف لے گیا، لپٹی ہوئی ایک وصلی اس نے نکالی، اسے کھولا، اس پر کچھ نام لکھے ہوئے تھے۔ پھر وہ وصلی اس نے اغون خان کے سامنے کی اور پہلے کی نسبت زیادہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس وصلی پر لکھے ہوئے ناموں کو ذرا غور سے دیکھو، کیا یہ وہ لوگ نہیں جو میرے خلاف تمہارے ساتھ غداری میں شامل تھے؟ ایک نگاہ اغون خان نے بڑی تیزی سے ان ناموں پر ڈالی اور پھر بڑی بے بسی سے وہ برکائے خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ برکائے خان شاید اس کی خاموشی کو زیادہ دیر برداشت نہ کرتا، لہذا پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ برہمی اور غضبناکی میں وہ پھٹ پڑا۔ اغون خان، تم اس وقت میرے بھائی باتو کے سامنے نہیں بیٹھے کہ وہ تمہاری خاموشی کو برداشت کر جائے۔ برکائے خان ہوں، اور جو شخص میرے خلاف بغاوت کرتا ہے اسے میں زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ کیا یہ لوگ تمہارے ساتھ بغاوت میں شریک تھے؟ اغون خان منہ سے کچھ نہ بولا، اس بات میں اس نے گردن ہلا دی۔ اس پر بڑی قہرمانیت کا اظہار کرتے ہوئے کشلی خان نے اسے مخاطب کیا، اغون خان، غداری بھی کرتے ہو اور زبان بھی بند رکھتے ہو، تم کس نوع کے، کس دنیت کے انسان ہو؟ اپنے خاقان کے خلاف تم نے بغاوت کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ کیا خان باتو نے کے بیٹے نے سرتاق نے اس شہر میں تمہارے لیے کوئی زمرد کا محل کھڑا کر دیا تھا جس کی بنا پر تم اس کے ساتھ مل کر بغاوت میں حصہ لینے لگے؟ کشلی خان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اسی کے اس انداز میں تورائی خان اسے مخاطب کر کے بول اٹھا، اغون خان، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارا خاقان برکائے خان اکیلا ہے؟ تم نے سرتاق کے ساتھ مل کر ایک طرح سے منگولوں کے اندر مذہبی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تم اور سرتاق دونوں ہی بختہ کے قاتل بھی ہو اور تم جانتے ہو کہ قاتلوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اغون خان، بغاوت کا واقعہ تمہارے سامنے آبائی دشت میں بھی ہوا۔ کچھ لوگوں نے منگو خان کو اپنا خاقان ماننے سے انکار کر دیا، اور جانتے ہو ان کا کیا اشر ہوا؟ کویوب کی بیوی کو برہنہ کر کے زمین پر گھسیٹا گیا، اس کے خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو کاٹ دیا گیا۔ بوری، جس نے باتو اور برکائے خان دونوں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اسے منگو نے یہاں بھیج دیا اور باتو خان نے اس کا خاتمہ کرا دیا۔ ان سارے عوامل، سارے واقعات کے باوجود تم نے بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ اغون خان خاموش رہا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس پر دھارتی ہوئی آواز میں برکائے خان بول پڑا، تمہاری خاموشی تمہارے مجرم ضمیر کی نقاشی کرتی ہے۔ پھر اس نے آواز دے کر کچھ محافظوں کو بلایا، جس پر وہ محافظ اندر آئے۔ پھر کشلی خان اور تورائی خان کو مخاطب کرتے ہوئے برکائے خان کہنے لگا، تم دونوں ایسا کرو کہ اغون خان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس پر جو نام لکھے ہیں میرے خیمے کی پشتی خیمے کے اندر یہ سارے لوگ نظر بند ہیں، انہیں بھی نکالو اور اغون خان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان سب کا خاتمہ کر دو۔ تورائی خان اور کشلی خان اپنی جگہ سے اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک منگول نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ جب برکائے خان نے اجازت دی تو منگول اندر آیا۔ وہ ان ہرکاروں میں سے ایک تھا جنہیں برکائے کے کہنے پر تورائی نے بائیدار اور اس کے ساتھیوں پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ ہرکارہ اندر آیا تو تورائی خان نے برکائے خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، خاقان، یہ ان ہرکاروں میں سے ایک ہے جنہیں میں نے بائیدار اور اس کے ساتھیوں کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس انکشاف پر برکائے خان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر آنے والے ہرکارے کو مخاطب کیا، کیا تم لوگوں نے بائیدار اور اس کے ساتھیوں کی جگہ کا پتہ چلا لیا ہے؟ اس پر آنے والے منگول کہنے لگا، خاقان، وہ اس وقت یہاں سے لگ بھگ 3 فرسنگ کے فاصلے پر شاہراہ ریشم کے بائیں جانب جوری کوہستانی سلسلوں کے اندر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کافی ساتھی ہیں۔ ہم نے اس کے ایک ساتھی کو اغوا کیا، اسے مارا پیٹا اور اس سے سارے راز اگلوائے۔ اسی نے خریم بن مکروم کے چھوٹے بھائی، اس کی بیوی اور اس کے ساتھ جو منگول تھے ان کا خاتمہ کیا۔ مزید انکشاف یہ بھی ہے کہ بائیدار اغون خان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اغون خان کے ساتھ ان کے روابط تھے اور اغون خان کسی نہ کسی طرح انہیں سرائے باتو میں لا کر آباد کرنا چاہتا تھا کہ شہر کے اندر زور و شور سے آپ کے خلاف بغاوت کھڑی کی جا سکے۔ آنے والے سرکارے کی یہ تفصیل سن کر برکائے خان کے چہرے پر اطمینان اور آسودگی کے تاثرات بکھر گئے۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک دم خریم بن مکروم نے اسے مخاطب کیا، برکائے خان، میرے عزیز، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آج ہی چند مسلح جوانوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کر کے بائیدار کی طرف جاؤں اور اس کا خاتمہ کر کے رکھ دوں۔
اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے برکائے خان کہنے لگا، خریم بن مکروم، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، بلکہ اس مہم میں تم عمیر بن نصر کے علاوہ تورائی اور کشلی خان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ برکائے جب خاموش ہوا تب خریم بن مکروم کہنے لگا، نہیں میرے بھائی، میں صرف عمیر بن نصر کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ ہم دونوں بھائی اس سے خوب نپٹیں گے۔ ہم نے اپنے ساتھ باشکیریوں کرگیز اور مگیاروں میں سے کچھ مسلح جوان ساتھ لے کر جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ میں اس سے نبٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ خریم بن مکروم جب خاموش ہوا تب برکائے خان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا، لیکن اس مہم کے لیے میری ایک شرط ہے۔ تجسس بھرے انداز میں خریم بن مکروم نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کیسی شرط؟ برکائے نے اپنا ہاتھ خریم بن مکروم کے شانے پر رکھا، پھر کہنے لگا، شرط یہ ہے کہ تم بائیدار کے ساتھ سارے ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اسے زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ میں خود اس سے نمٹنا چاہتا ہوں، خود اس کے لیے سزا تجویز کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر خریم بن مکروم مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ پھر برکائے کے کہنے پر تورائی خان اور کشلی خان دونوں ارغون خان کو ساتھ لے کر خیمے سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد ارغون خان اور اس کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا گیا، جبکہ رات کی گہری تاریکی میں خریم بن مکروم اور عمیر بن نصر بھی باشکیریوں، مگیاروں اور کچھ کرگیزوں کو اپنے ساتھ لے کر شاہراہ ریشم پر مشرق کی طرف کوچ کر گئے۔